بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے کئی روز سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ کئی دنوں تک چلتا رہے گا۔ فقہ میں جو آپ کی کتاب ہے وہ الفقہ المیسر ہے اور ماقبل میں کئی اسباق آپ کے ہو چکے ہیں۔ زکوٰۃ کی بحث چل رہی تھی، آج ہم لوگ پہنچے ہیں مصارف الزکوٰۃ پر کہ مصارف زکوٰۃ یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، کون لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، اس کی فہرست کیا ہے، اس کو ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے مصارف الزکوٰۃ، یعنی عنوان یہی ہوگا، ٹاپک یہی ہوگا، اور آپ کے صاحب کتاب نے بھی یہی عنوان قائم کیا ہے، مصارف الزکوٰۃ کی زکوٰۃ ہی آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک آیت نقل کی ہے جس آیت کے اندر ان تمام مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا اس کی پوری فہرست ہے اس آیت کے اندر۔ چنانچہ ہمیں اس آیت کے ایک ٹکڑے کو بھی لکھ دیا ہے، قال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ جو ہوگا یا زکوٰۃ جو ہوگا یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ فقراء کے لیے ہوگا، مساکین کے لیے ہوگا۔ اور آخری لمبی آیت ہے، آپ کے پاس کتابیں ہوں گی سامنے، آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ ان کی دل جوئی کے خاطر۔ مؤلفت قلوب کسے کہتے ہیں؟ شروع اسلام میں جب اسلام بہت کمزور تھا، بالکل نیا اسلام تھا، تو دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ لوگ اسلام پر باقی رہیں، قائم رہیں، ٹکے رہیں۔ اور پھر رقاب کے معنی آتے ہیں غلام کو چھڑانا، گردن کو چھڑانا، مراد وہی ہے کوئی کسی کا غلام ہو تو آپ پیسے دے کر یعنی زکوٰۃ کا مال دے کر بھی اس کے گردن کو آپ چھڑا سکتے ہیں۔ غارمین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر اتنا بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے میں یا تو وہ کوئی جہاد میں گیا ہے تو اس ایسے آدمی کو بھی، یا وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا اور راستے میں اس کا پیسہ ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی تو ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ ابن السبیل، سبیل فرض کریں، اور ابن سبیل مراد مسافر ہے کہ مسافر یعنی جو آدمی سفر میں نکلا ہو اور اس کے پاس مال تو ہے لیکن گھر پہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بقدر ضرورت۔ فریضۃ من اللہ، کریں یہ اللہ کا فریضہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے صاحب کتاب پھر اب یہ تو ایک قرآن کریم کی آیت ہو گئی، اس کے بعد اپنی عبارت نقل کر رہے ہیں، کریں فقط ذکر قرآن ثمانیۃ اصناف تصرف علیہا الزکوٰۃ، صاحب کتاب کریں قرآن نے 8 مصارف زکوٰۃ کو شمار کرایا ہے، ذکر کیا ہے جس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، جس کو زکوٰۃ دیا جائے گا، ان 8 لوگوں کو۔ ولیکن الخلیفہ عمر رضی اللہ عنہ منع المؤلفۃ قلوبہم من الزکوٰۃ بدلیل ان الاسلام قد قوی الامر۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مؤلفت قلوب کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب اسلام قوی ہو چکا ہے، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی جائے تب وہ اسلام قبول کرے، جس کو اسلام کے دامن میں آنا ہے آئے، نہ آئے اس کی خوشی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤلفت قلوب کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اس دلیل کے بنیاد پر کہ اسلام اب کیا قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو اس فیصلے پر کسی صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی انکار بھی نہیں کیا، کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ نہیں آپ نے غلط کر دیا، آپ مؤلفت قلوب کو ضرور زکوٰۃ دیں کیوں قرآن اس کا تذکرہ ہے، ایسی کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ فثبت سقوط هذه الصنف باجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین،
صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جب کسی صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا تو گویا کہ اس صنف کے زکوٰۃ نہ دینے پر تمام صحابہ کرام کا گویا کہ اجماع ہو گیا. اسی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ اس صنف کے سقوط کا پر اجماع ہو گیا تمام صحابہ کرام کا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لہذا فبقی صنفۃ وصاصناف تصرف الزکوٰۃ علیہا، لہذا 8 میں سے ایک مصارف کو ہٹا دیا گیا تو آپ گویا کہ 7 مصارف زکوٰۃ رہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ 7 مصارف زکوٰۃ باقی رہے، لہذا اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا. نذکر تعریف کل صنف وما يتعلق به من الاحکام وما یلیہا. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اب ہم 7 اصناف کو ذکر کر رہے ہیں اور جو اس کا حکم ہے اس کو بھی بیان کریں گے. الفقیر هو الذی یملک اقل من النصاب. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس کچھ مال تو ہے، البتہ وہ نصاب کے بقدر اس کے یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں کہ وہ صاحب نصاب بن سکے، نصاب کے بقدر مال ہو، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وَيُصْرَفُ الزَّكَاةُ عَلَى الَّذِي يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا ذَا كَسْبٍ، کہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے اس آدمی کو بھی جو نصاب سے کم کا مالک ہو، اگرچہ وہ صحیح ہے، تندرست یعنی کمانے کوڑنے کے لائق بھی ہے، جسمانی اعتبار سے وہ تندرست بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، نصاب کے بغیر اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی صحیح ظالم بھی ہو تب بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسرا مصارف بیان کر رہے ہیں المسکین. مسکین بول رہے ہیں هو الذی لا یملک شیئا اصلا، کہ وہ ہے جو کچھ بھی کسی چیز کا مالک نہ ہو. لیکن دوسری تعریف اور لوگوں نے بھی کی ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو لیکن وہ دوسرا وقت وہ کیا کھائے گا، دوسرے وقت کھانا اس کے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے. لیکن صاحب کتاب نے کہا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک نہ ہو. لیکن آج لوگوں نے کیا تعریف کی ہے کہ ایک وقت ابھی کھانا کھا لے تو اب وہ شام میں کیا کھائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب اس کے پاس کھانا ملے گا نہیں ملے گا، اس کے پاس کوئی بندوبست نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے. تیسرا ہے العامل. عامل کسے کہتے ہیں؟ خود تعریف کر رہے ہیں هو الذي يقوم بجميع الزکاة والعشور فإنه يعطى من مال الزکاة بقدر عمله. عامل وہ شخص ہے جو زکوٰۃ اور عشر کو وصولنے کا کیا ہو، جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہو کہ آپ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے، عشر وصول کر کے لائیں گے، جس کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. لہذا اس کو اس کے عمل کے بقدر زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی اس کے عمل کے مطابق، یعنی اس کے کام کے بقدر. چوتھا ہے پھر رقاب. رقاب ہے کہہ رہے ہیں ہم ارقاء المکاتبون، یعنی وہ غلام ہیں جو مکاتب والے ہو. مراد یہ ہے کہ اس کو جس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو، ایسے غلام تو ایسا دور رہا نہیں لیکن پہلے زمانے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی غلام ہوتا تھا تو اس کو کہہ دیا کرتا تھا کہ ایسا کرو تم مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو، اگر تم اتنا پیسہ لا کر دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو غلام ہے جس کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تم اتنے پیسے لا کر تم کو آزاد کر دیں گے اور وہ لا کر دے دیتا ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو 4 مصارف ہو گئے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا الصِّنْفُ لَا يُجْزَى عَنْهُ. کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ صنف اب نہیں پائے تھے. کیوں؟ یہ شروع اسلام میں اس وقت تھا غلام اور باندی وغیرہ کا مسئلہ تھا، اب تو غلام باندی وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صنف نہیں پایا جاتا ہے. لیکن آگے دوسری بات کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ هَذَا الصِّنْفُ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ. لیکن اس کا حکم ختم نہیں ہوا ہے. چنانچہ اگر ایسے ابھی حالات آ جائیں، غلام باندی کے ابھی حالات آ جائیں تو ایسی شکل میں کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ اگر یہ صنف پایا جائے اب تو اب پائے جانے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، یعنی وہ مصارف زکوٰۃ میں اس کا شمار ہوگا. 4 ہو گیا. 5واں کہہ رہے ہیں الغارم. غارم کی تعریف صاحب کتاب کر رہے ہیں هو الذي عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد قضاء دينه. غارم کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر قرض ہو اور وہ نصاب کامل کا مالک نہ ہو اپنے دین کے ادا کرنے کے بعد. ایک آدمی کے پاس بہت سارا دین قرض ہو گیا، اس نے کچھ ادا بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود ادا کرنے کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب مالک نہیں، اس کے پاس اتنا مال نہیں جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو سکے. تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ، ایسے لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی کو کہا وصرف الزکاة علی المدیون لقضاء دینہ، کہ زکوٰۃ کو صرف کرنا المدیونی، مدیون سے مراد وہی جو قرضدار ہے جس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، مدیون پر اس کے دین کے ادا کرنے کے لیے افضل من دفع الزکاة للفقیر. صاحب کتاب اسی بات کہہ رہے ہیں کہ فقیر کو دینے سے بہتر یہ کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیجئے جو بالکل بیچارہ قرض میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے.
زکوٰۃ کا آپ وہ زکوٰۃ لوگ بار بار اس کے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی میرا پیسہ دے دو، میرا پیسہ دے دو، تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے بالمقابل فقیر کو دینے کے۔ پانچ قسم ہو گئی۔ چھٹی قسم کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہو، تو اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں اس کی تعریف خود کر رہے ہیں۔ هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله أو الحجاج الذين خرجوا للحج وعجزوا عن الوصول إلى بيت الله لنفاذ نفقاتهم۔ کہنے کہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نکل گئے ہوں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اب الحجاج الذین، یا وہ حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں، اور وہ بیت اللہ پہنچنے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں، وہ نکل تو گئے حج کرنے کے لیے لیکن راستے ان کا پیسہ ختم ہو گیا، اب ان کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں، اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ بسہولت بیت اللہ تک، حج بیت اللہ تک، وہاں تک پہنچ سکے تاکہ وہ اپنے فریضہ حج کو ادا کر لے۔ ساتویں قسم کر رہے ہیں ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد لفظی معنی ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن مراد ہے مسافر۔ کریں وہ مسافر، بہو المسافر الذی لہ مال فی وطنہ، مسافر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس گھر میں تو بہت سارا مال ہے، صاحب نصاب بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن بیچارہ راستے میں ہے، اس کے پاس ابھی تو فی الوقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی ان کو ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اب یہ مشکل ہے ایک طرح سے کہا جائے تو، کیوں ہو اب تو اے ٹی ایم کا زمانہ آ گیا ہے، سب چیز کا زمانہ آ گیا ہے، تو کوئی آدمی اگر لندن میں ہے، امریکہ میں بھی ہے، تو یہاں سے پیسہ بھیجا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر ایسی شکل پائی جائے، کوئی سبیل نہ ہو اس کے پاس پیسہ پہنچنے کی اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، راستے میں ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسافر جس کو مال ہو اس کے وطن میں، ولیکن نفد مالہ فی السفر، لیکن اس کا مال سفر میں خرچ ختم ہو گیا ہو، خرچ ہو گیا ہو اور بالکل ان کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، کتنا؟ اس کو کہہ رہے ہیں فتصرف الزکوٰۃ علیہ، لہذا اس پر زکوٰۃ صرف کی جائے گی، لیقدر علی الوصول الی وطنہ، اتنا جتنا سے وہ بسہولت اپنے گھر پہنچ سکے، اتنا دے دینا ہے کرایہ بھاڑے کے لیے کہ وہ بسہولت گھر پہنچ جائے، صرف اتنا زکوٰۃ دینا ہے ایسے آدمی کو، درست ہے۔ الذی تجب علیہ الزکوٰۃ یجوز لہ ان یصرف الزکوٰۃ علی جمیع هذه الاصناف، کریں کہ وہ آدمی جس پر زکوٰۃ ضروری ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ تمام زکوٰۃ ان تمام اصناف کو دے، یعنی 7 قسم جو بیان کیا گیا ہے کہ ان 7 لوگوں کو، ان 7 مصارف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جائے، کوئی یہ چاہے کہ نہیں ہم 7 کو دیں گے، سب 7 کو بلا کر کے دیں گے، ایسے لوگوں کو خوش کر کے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ وَقَذَا يَجُوزُ لَهُ أَن يُصْرِفَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِّنْ وُجُودِ باقی الاصناف، اسی طرح کہہ رہے ہیں کوئی آدمی ایک ہی آدمی کو دیا سب زکوٰۃ، یعنی 7 قسمیں ہیں، 7 لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی تمام زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو دے دیے، ایک ہی مصرف کے لوگوں کو، جیسے مثال کے طور پر آپ فقیرے کو دے دیے، یا پوری زکوٰۃ مسکینے کو دے دیے، یا یہ کہ آپ پوری کی پوری زکوٰۃ غارمی کو دے دیے، تب بھی یہ درست ہے، دونوں شکل میں درست ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کے سامنے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا، اور قرآن کریم میں 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک کا حکم منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر فیصلہ ہو چکا ہے صحابہ کرام کا کہ مؤلفت قلوب کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اب 7 مصارف زکوٰۃ بچے اور ان 7 مصارف زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حتی الممکن جواب دیا جائے گا۔